السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ پھر گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ ایسے بے آباد گھروں میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 28 اور 29 28-29 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی اب تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ واقعہ افک ہوا جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ سماج و معاشرے کے اندر بہت فتنہ و فساد پھیلا، الزام تراشی کا طوفان کھڑا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور نازل فرمایا۔ اس میں ابتدائی 10 آیات، ابتدا کی جو کچھ آیات ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی اور بریت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد اسی صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں جو ایک بہترین اور پرامن سماج و معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک حکم جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے کچھ حصے کل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی بھی گھر میں جب جانا ہو تو گھر والے سے پہلے اجازت طلب کرو، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کل پیش کی گئی تھی۔ ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اسی حکم کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ جب تم گھر کے پاس جاؤ، گھروں میں سے کسی گھر کے پاس جاؤ اور وہاں پر ضرورت ہو تو پہلے اجازت طلب کرو، اجازت طلب کرو، اور اگر وہاں پر کوئی نہ ہو یا گھر کے اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو جب تک اجازت نہ دیا جائے گھر کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ بغیر اجازت کے کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا یہ فتنہ و فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں الزام لگ سکتے ہیں، تہمتیں لگ سکتی ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو تو اجازت مانگو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ ہو، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہوتا ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو اس وقت تک داخل نہیں ہونا ہے جب تک کہ گھر کے اندر سے اجازت نہ مل جائے۔ سامعین اکرام، اس کے ایکسیپشن صورت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے گھر کے پاس گیا، گھر والے نے اس کو گھر کے اندر بٹھا دیا، کہا کہ رکو کچھ دیر ہم ذرا آتے ہیں، تو وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں تو جب تک کہ اندر سے اجازت نہ مل جائے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ ابھی گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں، گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ آپ واپس لوٹ جائیے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن جب تک گھر کے اندر سے اجازت نہیں ہو نہیں جانا چاہیے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، صحیح البخاری کتاب الاستئذان کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بالکل ڈرتے ہوئے آئے، گھبرائے ہوئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گیا تھا، میں اجازت طلب کیا، 3 مرتبہ سلام کہا، اندر سے اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ آیا۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے انتظار کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے؟
تو میں نے کہا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے، 3 مرتبہ السلام علیکم کہنا ہے، اور 3 مرتبہ تک اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹانا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اس حدیث کے اوپر گواہ نہیں پیش کیا تو تم کو سزا دوں گا، اب میں کیا کروں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے وہ تمہارے ساتھ جا کر کے اس حدیث کی توثیق کرے گا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے جا کر کے حدیث کے بارے میں گواہی دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے ایسا کیے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی اگر کوئی حدیث بیان کرے تو قابل قبول نہیں ہے، ایک آدمی حدیث بیان کرے تو وہ بھی قابل قبول ہے، شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ثقہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کسی گھر کے پاس جاؤ اور گھر کے اندر کوئی آدمی نہ ہو اور تم کو اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ، اس کی جو حد ہے وہ یہ کہ کسی بھی گھر کے سامنے آدمی کھڑا ہو تو کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ نوک کرے یا آواز لگائے یا سلام کرے، 3 مرتبہ، یہ حد ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ تک ہم کسی گھر کے سامنے کھڑے رہیں اور اجازت نہ ملے تو پھر لوٹ جانا چاہیے، وہاں پر پھر کھڑے نہیں رہنا چاہیے۔ 3 مرتبہ اجازت مانگیے، 3 مرتبہ کے بعد اگر اجازت مل گئی نو پرابلم، نہیں اجازت ملی تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، گھر کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اجازت طلب کیا اور گھر کے اندر سے آواز آئی کہ بھائی ابھی کوئی نہیں ہے، آپ چلے جائیے تو چلے جانا چاہیے، یا کہا جائے کہ آپ لوٹ جائیے تو لوٹ جانا چاہیے، وہاں پر برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ لوٹ جانا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان کی کہ ایک مہاجر، انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر اسی طلب میں رہا، اسی تلاش میں رہا کہ میں کسی مسلمان بھائی کے گھر کے پاس پہنچوں اور اس سے نوک کر کے اجازت طلب کروں اور مجھ کو اندر سے کہا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ تو میں لوٹ جاؤں، یہ رشک کرتے ہوئے کہ آج اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کا مجھ کو موقع مل گیا۔ تو یاد رکھیے، کبھی بھی کسی گھر کے سامنے جائیے، اگر اندر سے کہا جائے کہ چلے جائیے ابھی کوئی نہیں ہے تو وہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی بہتر ہے۔ ابھی یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی چلے جاؤ، پھر بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، یا 3 مرتبہ اجازت طلب کر دیا گیا اور کوئی اندر سے آواز نہیں آئی، پھر بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ معزز سامعین کرام، اجازت گھر کے سامنے لینے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اور بتلایا ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی اجازت طلب کرنے کے لیے جائے اور آواز لگائے تو ایسے انداز میں آواز لگائے، یا اندر سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کون ہے تو ایسی بات بولے جس سے اندر والے کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ہے، اندر والے کو پتہ چل جانا ہے کہ فلاں آدمی ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الاستئذان کی روایت ہے، حدیث نمبر 6250، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے لیے گفتگو کرنے کے لیے پہنچا جو میرے والد صاحب کے ذمہ تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا اور نوک کیا، اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منزا، کون؟ تو میں نے کہا انا، میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، یعنی میں بھی تو میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بولنے کو برا سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مقصد کیا تھا کہ جب دروازے پر جائے اور اگر کوئی پوچھے تو پوری وضاحت کے ساتھ میں فلاں آدمی ہوں، یہ بولنا چاہیے۔ یہ اجازت لینے کے آداب میں سے ہے۔ معزز سامعین کرام، اجازت لینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی کے گھر کے پاس جائے تو بالکل گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ یا تو داہنے طرف ہٹ کر کے کھڑا ہونا ہے یا بائیں طرف ہٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گھر والا یا گھر کا کوئی ملازم گھر کا دروازہ کھولے گا تو میری نگاہ اجازت لینے سے پہلے اندر نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی جب اجازت لینے کے لیے جائے تو یا تو گھر کے بالکل رائٹ سائڈ میں آڑ میں کھڑا ہو یا گھر کے لیفٹ سائڈ میں آڑ میں کھڑا ہو، کیونکہ جب سامنے کھڑا ہوگا اور جیسے ہی دروازہ کھولا جائے گا تو اجازت لینے سے پہلے آنکھیں اندر چلی جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الادب کی روایت ہے کہ اجازت لینے سے پہلے اگر نظر اندر چلی گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔
اور سنن ابی داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں اجازت لینے کے لیے جاتے تو یا تو گھر کے دائنی جانب کھڑے ہوتے یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔ کیونکہ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس سے پہلے گھر کے اندر جو ہے، اجازت سے پہلے جو ہے گھر کے اندر میری نظر اور ہماری نظر نہیں جانی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی طریقوں کو سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ جب کسی کے گھر کے پاس جاؤ، اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر کے پاس جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت طلب کرو اور اندر سے کوئی آواز نہ آئے یا ایسا لگے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو جب تک کہ اجازت نہیں دیا جائے گھر کے اندر داخل نہیں ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم کو کہا جائے کہ بھائی ابھی لوٹ جائیے، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم لوٹ آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، پھر آگے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ البتہ ایسے گھر جو بے آباد ہو، جہاں لوگ نہ رہتے ہوں، ایسے گھر جہاں لوگ نہ رہتے ہوں اس میں داخل ہونے پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، جہاں تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ یعنی ایسا گھر ہے جہاں پر لوگ نہیں رہتے لیکن ہمارے لیے فائدہ ہے تو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر اجازت نہ لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور آگے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، بے آباد گھروں میں جس میں تمہارے لیے فائدہ ہو وہاں بغیر اجازت کے داخل ہونے میں تمہارے لیے کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تو یہاں پر بے آباد گھروں سے مراد مسجد، ابھی مسجد ہے نا، اس میں کوئی نہیں رہتا ہے لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے کہ نہیں؟ آدمی داخل ہوتا ہے، آ کر کے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی نہیں رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آئیے سلام کیجیے، مسجد کے اندر داخل ہو جائیے۔ یا پھر ہوٹل جہاں پر انسان رہتا سہتا ہے، یا پھر سرائے جہاں پر انسان رہتا سہتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مہمان خانہ جو ہوتا ہے اس میں آدمی ایسے داخل ہو گیا، اب پھر دوبارہ داخل ہونے کے لیے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ایسے گھر جہاں پر کوئی آباد نہ ہو وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہونے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہاں پر تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ مفسرین نے بھی کہا ہے کہ ذرا ویرانے میں کوئی گھر ہوتا ہے، اس کا مالک کون ہے کسی کو پتہ نہیں، مالک گھر چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، گھر جو ہے وہ بالکل جرجر ہو گیا ہے، کھنڈر ٹائپ کا ہو گیا ہے، وہاں پر گھاس پھوس ہے، چارہ ہے، اس کو کاٹنے کے لیے بغیر اجازت کو اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم سے اور تمہارے تمام ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے یہ احکام بیان کیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، اور اسی لیے اللہ تمہارے لیے یہ احکام بیان کیا ہے تاکہ تمہارے سماج و معاشرے میں بدامنی نہ پھیلے، فتنہ و فساد نہ پھیلے، فحاشی نہ پھیلے، اور ہر چیز ایک رول ریگولیشن سے چلے۔ لہٰذا تم لوگوں کو چاہیے کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کے ان حکموں کے اوپر عمل کرو۔ سامعین اکرام، ابھی آگے اور بھی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔